یہ تفسیر انوار البیان مفتی محمد عاشق اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے دارالعلوم کورنگی میں تھے، پھر مدینہ شریف میں چلے گئے، وہیں جنت البقیع میں تدفین ہوئی، آخری سانس تک دین کا کام کرتے رہے۔ ان کے بیٹے حضرت والا کے اجازت یافتہ ہیں، یہاں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ جلد سوئم تیسری جلد منزل 4 صفحہ 325 سے 326 پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے، کاش کہ میرے دل میں بات اتر جائے، رب جس بات کا حکم نہ دے، جس بات کا حکم دے عمل نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے وہ، جس کا رب حکم دے۔ اب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں یہاں؟ تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ اس آیت پر عمل ہو جائے تو اولڈ ہاؤس کھلیں گے پاکستان میں، اولڈ ہاؤس کھلیں گے۔ بھائی آپ مجھے جواب بھی دو نا بھائی، جو بوڑھوں کے گھر بن رہے ہیں۔ بھائی نے مجھے کہا ایک چیز تمہیں دکھانی ہے، آپ کو ایک چیز دکھانی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تصویر دیکھنا بھی گناہ ہے بیٹا، آپ کیوں؟ مجھے آپ کو پتا بھی ہے۔ کہنے نہیں تصویر نہیں ہے، ایک چیز دکھا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں۔ ایسا شاندار ولا، ایئر کنڈیشن، فریج، زبردست واش روم، زبردست بیڈ۔ تو میں نے پوچھا یہ کون سے ہوٹل کا کمرہ ہے؟ انہوں نے بٹن دبایا، سامنے آیا اولڈ ہاؤس۔ کیا اپنے باپ کو اور ماں کو یہاں جمع کرا دو، بس مہینے کے ہزاروں روپے دیتے رہو اور آپ ٹینشن فری زندگی گزاریں۔ ٹینشن فری زندگی نہیں ہے، عذاب کی زندگی ہے۔ جس نے ہمارے پیشاب خانے صاف کیے اور راتوں کو ہمارے لیے جاگے، جنہوں نے بعد میں کھایا، ہمیں پہلے کھلایا، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، قرضہ لے کر بھی ہمارے لیے دوائیں دیں اور خود بغیر دوا کے رہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسا نہیں کہ نہیں جانتا ہوں، اللہ انتظام بھی ان کا کراتے ہیں، جانتا ہوں میں ان کو۔ شوگر میں 450، کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب نے انسولین کا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے اپنے بچے پر کہا وہ بچہ تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جناب اول حکم یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام شریعتوں کا سب سے بڑا یہی حکم ہے، اور اس کی حکم کی تعمیل کے لیے اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر تابعین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر یہاں تک اللہ والے، قیامت تک اللہ والے علماء ربانی، اور صحیفے اتارے، اور اللہ تعالیٰ کو عقیدے سے ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، کسی بھی چیز کو اس کی صفات اور تعظیم اور عبادت میں شریک نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ اب آپ کو ایک اشارہ دوں گا، آپ کے دل میں بیان چلے گا خود ہی۔ جو قبروں پر جاتے ہیں وہ، جو انسانوں سے مانگتے ہیں وہ، بس آگے آپ خود دل میں چلیں بھائی۔ دوسرا یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ جل شانہ خالق ہے، اسی نے سب کو وجود بخشا، اسی کی عبادت اور شکر گزاری بہرحال فرض اور لازم ہے، اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا۔ اب اس ماں باپ کے بنانے پر آپ ایک ایک سے میں بات کروں۔ ایک مثال ہے کہ آپ کو والدین کے نافرمانی کی کتنے باتیں پتہ ہیں، پڑوس میں، خاندان میں، کسی دوست نے بتایا، آپ کتنی باتیں بتائیں گے؟ 6، 8، 10؟ میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟ میں تھک جاؤں گا، نہیں بتا سکتا میں۔ ایسے ایسے خط اور ای میل آتے ہیں۔ جو اپنی ماں کو جوتا مارے اور ماں کو تھوکے رمضان شریف کے مہینے میں، تو آپ سوچو اس سے ماں باپ کی حالت کیا ہوگی۔ ماں باپ کی دعا اور بد دعا عرش پڑ جاتی ہیں۔ آج بوڑھوں کے بارے میں الگ حکم ہے کہ جو ہمارے بوڑھوں کا اکرام نہیں کرتا، پہلے چھوٹے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب چھوٹوں کی شفقت پر پھر حدیث مبارک الگ ہے۔ چھوٹے میں اولاد بھی آ جاتی ہے، داماد بھی آ جاتے ہیں، پوتے پوتیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، ماں باپ کو ذریعہ بنایا، اور ماں باپ کو اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا،
اور قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے لفظ حسن سلوک میں سب باتیں آ جاتی ہیں، جس کو سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ سے تعبیر فرمایا اللہ نے۔ ماں باپ کی فرما برداری، ذرا دیکھیے جملے، ہاں، ماں باپ کی جائز باتوں میں فرما برداری۔ ماں باپ کہیں چلو قبر پر، بدتمیزی وہاں بھی جائز نہیں ہے، چلو غیر شرعی تقریبات ہے، ناچ گانا تصویر کھینچنا حرام ہے، اور کوئی کوشش نہ کرے، بعد میں ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی مشکلات ہو جائیں گی۔ والدین اگر شراب کی پارٹی کا کہیں، نافرمانی، ڈھول باجا، ناچ گانا، بے پردگی، شریعت کا حکم پہلے سن لیں، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شرکت جائز نہیں۔ ہم تو ان داڑیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دوست کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہے گا، ان کے میرے پر احسانات ہیں، تو اللہ کے احسانات بھول گئے؟ ان کا کیا احسان ہوگا؟ اللہ کے احسانات کتنے؟ ایک احسان، سور کتا نہیں بنایا، کلمہ والے گھر میں پیدا کیا، اب اس کے آگے کیا بتاؤں؟ کلمے کا کوئی احسان بتا سکتا ہے؟ حق ادا کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ اللہ نے ہمیں گدھا نہیں بنایا، لاتے مارتا گدھا گاڑی والا، گالی دیتا، ڈبے کے اندر پتھر کر کے کڑکڑ کر کے ڈنڈے مارتا، اس کو کس طرح کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا بیان کوئی بھی ہو، بس اشارے ہو جاتے ہیں، پھر اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں میری طرف دیکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں لکھا ہوا حدیث پاک میں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دوست یہاں بابا دور، قرآن یہ قیامت کی نشانی، پھر دیکھنا میری طرف، بیوی یہاں ماں دور، ماں نے تنگ کر کے رکھ دیا، بیگم صاحبہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، غلط ہے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی رہو، ماں کے لیے بتا رہا ہوں نا۔ کبھی کبھی رات کو نیند اڑ جاتی ہے، یہ سارا دن جو ای میل، اتنے سارے خط، مشورے، دوسرے کا رونا، عورت تو نہیں آ سکتی یار، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ عورت کا فون تو آتا ہے روتے ہوئے کہ میرے بیٹے نے مجھ کو تھوک دیا، کینیڈا سے آیا تھا، اب میں تو یہ نہیں بول سکتا جائز نہیں ہے کہ اور بھیجو، کینیڈین ڈالر چاہیے تو ڈالر تو مل رہے ہیں آپ کو، آپ نے ڈی سی میں فلیٹ بھی بک کرا لیا، یہ تو نہیں ملا نا، اور اللہ پر ایمان چلا گیا، اولاد کا چلا گیا۔ میں گھڑی کتنا بھی دیکھوں لیکن آخر تو بیان مختصر کرنا پڑتا ہے پھر۔ اللہ اللہ، ماں باپ کی فرما برداری جائز باتوں میں، اچھا ہاں نافرمانی میں اطاعت جائز نہیں، لیکن اگر بدتمیزی کر لی ہم گناہ گار ہو جائے، ادھر نیکی جا رہے ہیں کہ نہیں شریک ہو رہے وہاں، ادھر گناہ کر کے سارا نیکی کو اپنے ہٹا دیا سارا۔ ابھی دوست بیٹھے ہیں یہاں پر، ایک بات پر بابا نے ڈانٹ دیا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا خیریت؟ کہ آج بہت ٹینشن میں ہوں، بہت بوجھ ہے دل پر۔ میں نے کیا ہوا بھائی؟ کہ والد صاحب نے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا بدھو روز تو آپ آتے ہو، ماں باپ کی ڈانٹ اور مار آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، میرے لیے اس لیے نہیں کہ میرے ماں باپ نہیں ہے تو مجھے پتا ہے کہ ماں باپ ہوتے تو میرا کیا معاملہ ہوتا۔ بعض لوگ روتے ہیں آ کر کہ بابا کا انتقال ہو گیا، کوئی منع نہیں ہے رونا، ماں کا انتقال ہو کوئی منع نہیں رونا، لیکن یہ جملہ بیچارے بول دیتے ہیں ہمارا دعاؤں کا گھر بند ہو گیا۔ میں نے کیسے بند ہوا بھائی؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دعا کی تھی، آپ کے آخرت کے لیے دعا کی تھی، آپ کے بیوی بچوں کے لیے دعا کی تھی، اولاد کے لیے دعا کی تھی یا نہیں؟ کہاں؟ تو کہاں دروازہ بند ہوا بھائی؟ یہ تو آخر سانس تک چلتا رہے گا، ان کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں ماں باپ کی، چاہے ماں باپ شرابی ہوں، باپ ماں بھی کہتا ہوں کسی وجہ سے، لیکن اولاد کے لیے وہ بھی دعا کریں گے۔ عجیب بات سننا، کافر ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، مسلمان ہو گیا اب وقت نہیں ہے نا، ورنہ دو تین واقعات بتاتا۔ ماں باپ کے حقوق مانیں گے، جو ان کے احسان ہے، وہ بت پرستی نہیں کریں گے، مندر میں نہیں جائیں گے، بت کو سلام نہیں کریں گے، ان کے پاس کھانا بھی کھا سکتے ہیں ہم لوگ۔ گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام، کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام۔ لائے کوئی ایسا دین دنیا میں جس میں ماں باپ کا کافر بھی ہو تو ان کے حقوق ہیں۔ ماں باپ شراب بھی پیتا ہوں نہیں کہہ سکتے، ایسا نالائق باپ نے بدل گئے، یہاں آ کر زندگی بدل گئی ان کی۔ یہاں کہیں بھی، میں تو اپنے جاننے والے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس دن غمگین بیٹھے، کیا ہوا؟ کہ بیٹے کو میں نے کہا کہ یہ کام بہت گناہ مت کرو، تو بدتمیز کہتا ہے کہ آپ نے خود تو جوانیوں میں عیش کر لیے، ہماری جب باری آئی ہے تو منع کرتے۔ اس وقت ایسا بدتمیز کا اس وقت قرآن پاک حدیث پاک یاد نہیں آئی؟ بتاؤ، باپ چرس پیتا ہے، بیٹے کو چرس پینے دے گا؟ اصل میں دین سے ہم دور ہیں نا، تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کہ پچھلے بار بھی رمضان میں 21 نوجوانوں نے توبہ کی ہے ماں باپ کے پیر پکڑ کر، ایک تو پچھلے جمعے کو شاید بتایا تھا، اور ایک صاحب کہتے ہیں نوجوان اعتکاف بیٹھے ہوئے نیکی کما رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں 13 سال سے ماں سے بات نہیں کرتا، مجھے ماں سے نفرت ہے۔ ابے تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے جاہل، روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے۔ میں تو بھائی میرا تو فرض تھا بتانا اور خود عمل کرنا، تو آپ کی مرضی ہے۔
فجر کے بعد بھائی صاحب نے بیان کے بعد گلے لگا دیا، ایسا رو رہا تھا، سب حیران ہو رہے تھے. کہا میرے دل پر شیطان ہار گیا، رحمان کا غلبہ ہو گیا. میں نے ماں کو رات کو 2 بجے فون کیا بڑی کشمکش کے بعد، آواز سنتے ہی ماں رونا شروع کر دی، دھاڑے مار مار کر. کیا اس نوجوان کو ثواب ملا ہوگا؟ 13 سال جو اس نے گناہ کیا، توبہ سے سب معاف. آج بھی ہم لوگ معافی مانگیں. لکھا ہے کہ غلطی ہو یا نہ ہو، ماں باپ کا ادا نہیں ہوتا. ابا معاف کر دیں، ابا معاف کر دیں. جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو مفتی عبدالسکھروی صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا کہ مجھے پتا ہے تمہارے بابا نیک تھے، لیکن کتنا بھی نیک جب آسمان پر جائے گا، اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلے گا تو کہے گا میں کچھ بھی نہیں لایا. پہلا اللہ سے معافی کہ اللہ میں ماں باپ کا قدر نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیا، میں نے قدر نہیں کیا. نمبر 2 کچھ پڑھ کر روزانہ ایصال ثواب کرنا. ابھی دبئی میں جب جانا ہوا، اتوار کو گیا تھا، کل اللہ نے واپسی کرا دی، تو قبرستان میں بیان ہوا. اور جگہ تو مسائل ہیں، قبرستان میں بیان ہوا. وہاں کسی دوست تھے، ان کے والدہ نے کہا کہ فیروز بھائی کو وہاں لے جاؤ. میں نے کہا اب آپ کہتے تھے میں منع کر دیتا آپ کو کہ بھائی دعا تو یہاں سے بھی ہو سکتی ہے، ایک آپ کی بوڑھی والدہ بیوہ ہیں تو بیوہ کی دعائیں مل جائیں گی. تو وہاں بیان ہوا قبرستان کے بارے میں. بہرحال تو ایصال ثواب روز کیا کرو، اور کچھ تھوڑا بھی ہو صدقہ جاریہ کیا کرو. نمبر 4 جب دعا آگے آ رہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چاہے بابا زندہ ہو، چاہے اماں زندہ ہو، چاہے دونوں زندہ ہو، چاہے چلے گئے ہوں، چاہے دادا دادی ہو، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم کو پالا. ابھی جب جانا ہوا اور لوگ جمع ہو گئے تھے، نوجوان زیادہ تھے، جیسے ہی یہ بیان شروع ہوا والدین پر آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. بھائی آگے دیکھنا قرآن پاک کا کیا حکم ہے. ابھی ایک معصوم بچہ 5 سال کے کچھ احکامات ہیں ان کے، ہے جی، بیان آتے ہیں، چھوٹے سے تھے جب سے آ رہے ہیں. تو اس والدہ سے ان کے شوہر نے، والد صاحب نے بتایا والدہ سے اس نے بدتمیزی کر لی. 5 سال کا بچہ. اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد آیا، ماں بیٹھی ہوئی تھی، سیدھا آ کے اپنا گال ماں کے پیر پہ رکھ دیا کہ ہمارے شیخ نے حدیث پاک سنائی تھی، آپ کے قدموں میں جنت ہے، میں نے آپ سے بدتمیزی کی، مجھے معاف کر دیں. ادھر بابا رو رہا ہے، ادھر اماں رو رہی ہے. دین ایسا پیارا ہے. بچوں کو انگریزی پڑھاؤ، منع نہیں ہے، انگریز مت بناؤ. ان کی بنیادوں میں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہونا چاہیے. ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کریں گے پھر وہ. ہر دوسرا تیسرا، چاہے سفر ہو چاہے جہاں ہو، یہاں بھی ویڈیو گیم کارٹون، بیٹا بدتمیز ہو گیا، ہاتھ اٹھاتا ہے. 12 سال کا، باپ نے ڈانٹا، گندی فلم تم دیکھ رہے ہو تو ایک تھپڑ مار دوں گا. 12 سال کا لونڈا کہوں گا، ہاتھ ایسے کھڑا ہو کے ایسے سینہ تان دیا، ڈیڈ میرے بھی ہاتھ ہیں، ڈوب مرنا چاہیے. اب مجھ سے شکایت کر، میں نے موبائل دلایا کس نے بھائی؟ کون سے اسکول کالج یونیورسٹی میں، کنڈر گارڈن میں، کون سے انسٹیٹیوٹ میں، کون سی یونیورسٹی میں، کون سے کوچنگ سینٹر 90% BII کی اڈے، کہاں یہ حقوق باتیں سکھائی جاتی ہیں؟ احسان کہاں سکھایا جاتا ہے؟ اسلام کہاں سکھایا جاتا ہے؟ ایمان کہاں سکھایا جاتا ہے؟ پیشاب کرنے کا طریقہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ ماں باپ کے حقوق کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ اللہ کا کہاں سکھایا جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کا ثواب، نہ پڑھنے کا گناہ، یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ ان پٹ کیا ہو رہا ہے تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ جو تعویذ چاہیے، نعوذ باللہ، تعویذوں سے کام ہوتا ہے؟ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے گلوں میں تعویذ تھے کیا؟ فرما برداری کی تلوار تھی. حکم کیا ہے؟ بس ختم. یہ پوچھنا نہیں ہے کہ سود کیوں حرام ہے، رشوت کیوں حرام ہے. لو جتنا لینا ہے لو، مرنے کے بعد پتا چلے گا کیوں حرام تھی یہ چیزیں. امیر امیر تر، غریب غریب تر. ان کے پاس دواؤں کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور ان کے پاس صرف پان کھانے کے لیے روزانہ کے 1000 روپے ان کے پاس. کیا دل دکھتا ہے، اپنے حالات نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، حضرت مفتی عبدالسکھروی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما بردار میں لکھ دیں گے. یہی بات حضرت نے فرمائی تھی کہ جب ایک صاحب نے کہا کہ میرے ستانے کی وجہ سے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے، اتنا میں اذیت دیتا تھا. حضرت سے فون کیا کہ حضرت میں یہاں کھڑا ہوں، پھر پتہ نہیں یہ ملیں نہ ملیں. فرمایا یہی 4 کام وہ اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ کیسے پیارے ہیں اس کو فرما برداروں میں لکھ دیں گے. اب ماں باپ ہیں ہی نہیں نا، اب تو مجبور ہو گیا نا. لیکن اللہ تو مجبور نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے. پارلیمنٹ کے جج، پارلیمنٹ کے ووٹوں کو ضرورت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تو وہاں پر کوئی نہیں ہے نا. مالک یوم الدین ہے. جب چاہے جس طرح چاہے، بے حساب گناہ کوئی نہیں کر سکتا. ریت کے ذرات والے گناہوں کو معاف کر دے. اور کسی بات کی بری لگی، بیان کرنے والا بڈھا، بھویں سفید ہو گئی، خدا نہ خواستہ ایک بات پہ پکڑا گئے، مر گئے. اسی لیے ڈرنا چاہیے، بیان کر کے اکڑنا نہیں چاہیے، ڈرنا چاہیے. خانہ کعبہ کی تعمیر کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو پڑھ لے تکبر نہیں آئے گا. انبیاء علیہ السلام، بابا ہمارے، دادا ہمارے، پتہ نہیں کیا کیا.
کہ اللہ آپ کی عظمت بہت بڑی ہے، یہ خانہ کعبہ کی عبادت ہے، لیکن ازرائے کرم باب تفاعل قبول فرما لیجئے. نماز پڑھ کر اٹھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ خوش ہوں گے کہ دیکھو نماز پڑھ کے بھی عاجزی ان کی ساری. ماں باپ پر کوئی احسان تھوڑی کرتے ہیں ہم جناب. ماں باپ کی فرما برداری، آگے جملہ عجیب ہے، دلداری، آسانہ بھی، راحت رسانی، نرم گفتاری اور ہر طرح کی خدمت گزاری ان لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہے. کون سی؟ وبالوالدین احسانا. البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں. لا طاعت